بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ 21ویں پارے کے شروع میں سورۃ العنکبوت کا کچھ حصہ ہے، اور سورۃ العنکبوت کا بنیادی موضوع یہ تھا کہ اس دنیا میں اہل ایمان پر مصائب، پریشانیاں، مشقتیں اور کافروں کی جانب سے بھی سخت ابتلا اور آزمائشیں اور پریشانیاں آئیں گی، لیکن اہل ایمان کو ان تمام مصائب اور پریشانیوں کو برداشت کرتے ہوئے حق پر، دین پر جمنا، استقامت اختیار کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرنا، یہ اہل ایمان کا شیوا ہونا چاہیے۔ اور اب 21ویں پارے کے شروع میں 3 اصول سمجھائے کہ مصائب سے نمٹنے اور پریشانیوں سے خلاصی کے 3 اصول ہیں۔ نمبر 1، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة۔ پہلا اصول یہ سمجھایا کہ قرآن مجید کی تلاوت، یہ وہ اصول اور ضابطہ ہے کہ جب آپ قرآن مقدس کو دل و جان سے پڑھنے کی محنت اور کوشش کریں گے، تدبر کر کے، غور و فکر کر کے پڑھیں گے، تو اللہ پاک اس کی برکت سے آپ کے مصائب کو، آپ کی پریشانیوں کو ہلکا کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وہ آیات جو تسلی کے طور پر نازل ہوئی ہیں، جب آپ ان آیات کو پڑھیں گے، تدبر کریں گے اور پھر ان مصائب اور مصیبتوں پر ملنے والے اجر کے وعدے جو قرآن میں ہیں وہ آپ دیکھیں گے، تو یقیناً مصائب اور پریشانیاں آپ کے لیے ہلکی ہو جائیں گی۔ اور نمبر 2، اللہ کی مدد چاہتے ہو وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد آئے گی، لیکن نماز اس طرح سے ہو جس طرح سے نماز کا حق ہے، اس لیے کہ نماز ہی آپ کو بے حیائیوں سے، فحشات سے، گناہوں سے، بے صبری سے، ہر قسم کے منکرات سے آپ کو نماز ہی روکے گی۔ لیکن جس شخص کی نماز اس کو ان تمام چیزوں سے، ان برائیوں سے نہ روکے، اس کی نماز کا اللہ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور تیسرا اصول یہ سمجھایا کہ اپنے فرض منصبی سے کسی بھی لمحے آپ کو غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جو آپ کو موضوع اور جو آپ کو منصب دیا گیا ہے، لوگوں تک ابلاغ کرنا، دین کی بات کو پہنچانا، اس میں کسی بھی قسم کی غفلت نہ ہو۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہونے والے اعتراضات مشرکین کی جانب سے، ان اعتراضات کا جواب دیا گیا، اور پھر اہل ایمان کو یہ سمجھایا گیا کہ کسی بھی خطے میں، کسی بھی جگہ، کسی بھی ملک، کسی بھی بستی میں اگر رہ کر اللہ کی بندگی کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے اور مشکل ترین حالات ہو گئے ہیں، وہاں آپ اسلام پر قائم نہیں رہ سکتے، کفار کی طرف سے سخت مصائب و آلام اور پریشانیاں ہیں اور دین پر عمل کرنا آپ کے لیے مشکل ہے، تو چھوڑ دیں اس علاقے کو، آپ ہجرت کر کے چلے جائیں۔ اس لیے فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، اے میرے بندو، وہ جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے مجھے اپنا رب مانا ہے اور مجھے اپنا الہ اور معبود مانا ہے، جن کا آخرت پر ایمان ہے، رسالت پر ایمان ہے اور کتابوں پر ایمان ہے، ان سب کو یہ پیغام ہے، میری زمین بڑی کشادہ ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، بندگی تمہیں میری ہی کرنی ہے۔ اگر یہاں مشکل ہے، ہجرت کر جاؤ، اور اگر تمہیں یہ خدشہ اور خوف آتا ہے کہ ہم ہجرت کر جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا شکار ہو جائیں، تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت سے کیوں گھبرا رہے ہو؟ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور اگر ہجرت سے تمہیں یہ خدشہ ہے کہ ہجرت کر کے جائیں گے تو کھائیں گے کیا اور کہاں سے کھائیں گے، اور جہاں ہم ہجرت کر کے جائیں گے وہاں ہماری زندگی کے اسباب، آسائش اور آرام کے اسباب نہیں ہیں، فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کتنے جانور ہیں جو اپنے ساتھ رزق لیے پھرتے ہیں،
اللہ پاک انہیں بھی کھلاتا ہے، اللہ تمہیں بھی کھلائے گا۔ تو رزق کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے۔ اور پھر اس کے بعد توحید پر دلائل کے جو مالک تمہیں رزق دیتا ہے اللہ ہی وہی تو ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، اور پھر اسی طرح سے زمینوں سے نباتات اور سبزے تمہارے لیے اگاتا ہے۔ رزق کا انتظام تو وہی کرتا ہے، تمہیں خالص ہو کر اسی کی بندگی کرنی ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب تم بڑی مصیبت میں گر جاتے ہو اور تمہیں ہر طرف سے مایوسی اور نا امیدی ہو جاتی ہے، صرف تم اللہ پر امید رکھتے ہو کہ اللہ ہی اس کام کو، اس مشکل سے مجھے نجات دلائے گا۔ مثال کے طور پر سمندر میں تم پھنس گئے ہو، تمہاری کشتی جہاز بھنور میں پھنس گیا اور اب ہر طرف سے موت ہی موت کے آثار تمہیں نظر آتے ہیں، اس وقت تم کس کو پکارتے ہو؟ جس طرح سے اس مصیبت میں تم اللہ کو پکارتے ہو، اسی طرح سے ہر وقت تمہیں اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الروم ہے۔ سورۃ الروم کا مضمون یہ ہے کہ حق اور باطل کا معرکہ رہے گا اور حق کو اللہ پاک غالب کرے گا، اور حق کو غالب کرنے کے دلائل یہاں بڑے مفصل اور تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے غلبہ حق کے دلائل ذکر فرمائے ہیں۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، یہ دنیا میں کبھی ایک کو شکست، دوسرے کو فتح، دوسرے کو شکست، تیسرے کو فتح، یہ نظام ہے دنیا کا، لیکن غلبہ بالآخر اہل حق ہی کا ہوگا۔ اس پر اللہ پاک نے یہاں دلائل ذکر فرمائے، جس مالک نے آسمان و زمین کو بنایا اور وہ حق والوں کو غالب کر سکتا ہے۔ جو مالک دن کو لے کر آتا ہے اور اس کو رات پر طاری کرتا ہے اور رات کو دن پر طاری کرتا ہے، وہ اس حق کو باطل پر وہ غالب کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جس مالک نے گزشتہ کتنی اقوام کو تباہ و برباد کیا اور نیست و نابود کیا، تہس نہس کر دیا، وہ مالک حق کو باطل پر غالب کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ اہل حق کو اہل کفر پر غالب کرے گا۔ اور جس مالک نے تمہیں بنایا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، جس مالک نے تمہیں تمہارے رنگوں میں، تمہاری شکلوں میں اختلاف رکھا ہے، اور جس نے دن رات کا نظام بنایا ہے، جس نے تمہیں رات آرام اور سکون کے لیے عطا فرمائی ہے، اور جس مالک کے فضل سے، کرم سے تم روزیوں کو تلاش کرتے ہو، جو آسمانوں سے بارشیں برساتا ہے اور بجلیوں کو کڑکاتا ہے، اور ان بجلیوں کے ذریعے سے تمہیں امید بھی ہونے لگتی ہے، ڈر بھی لگتا ہے، اور بنجر اور زمینوں کو جو اللہ زندہ کرتا ہے، جس مالک نے آسمانوں کو قائم کیا ہوا ہے، وہ مالک حق کو باطل پر غالب کرنے کی قدرت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ ہاں، اس دنیا میں اہل حق کا بھی امتحان ہے، آزمائش ہے، کچھ آزمائشوں سے تمہیں گزارا جائے گا، اور اس کے بعد توحید کے دلائل، اور پھر ایک انسان پر گلہ اور شکوہ، وہ یہ وَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب ہم اسے رحمت چکھاتے ہیں تو یہ خوش ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے بس یہ تو اللہ کا کرم ہوا، اللہ کا فضل ہوا۔ اور وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اگر اس کی کسی نافرمانی اور گناہ کی وجہ سے دنیا میں سے سزا ملتی ہے اور اللہ کی طرف سے حالات کی تنگی آتی ہے تو یہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اور پھر سمجھایا قرابت داروں کا حق ادا کیا کرو، ان کو دیتے رہا کرو، لیکن اللہ کی رضا کے لیے۔ اور وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، جو تم مال اس نظریے اور اس جذبے سے خرچ کرتے ہو کہ میں فلاں کو دوں گا اور جب میری حاجت آئے گی تو وہ مجھے دوہرا کر کے، زیادہ کر کے لوٹائے گا، فرمایا اس پر اللہ کے ہاں تمہیں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں بڑھنے والا نہیں ہے۔ اور پھر سمجھا اس جہان کے اندر جو فتنے اور فساد برپا ہوتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور یہ اس لیے فتنے برپا ہوتے ہیں، اور بسا اوقات یہ مصائب اور آلام اور پریشانیاں تمہارے جسم میں بیماریاں آتی ہیں، ملک میں بدامنی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح سے اللہ کی طرف سے آنے والے عذابوں کی شکلیں، زلزلوں کی صورت میں، سیلابوں کی صورت میں، یہ سب اللہ پاک کی طرف سے یہ اس لیے ہے تاکہ بڑا عذاب جو قیامت کا آنے والا ہے، اس عذاب سے پہلے کچھ تمہیں عذاب کے نمونے چکھائے جائیں تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کی طرف تاکہ تم رجوع کر لو۔ لیکن جب انسان نہیں رجوع کرتا، فانتقمنا من الذین اجرموا وکان حقا علینا نصر المؤمنین، پھر ہم مجرموں سے انتقام لیتے ہیں اور پھر ہمارے ذمے ہے، ہم اہل حق کی مدد کرتے ہیں اور اہل حق کو ہم غالب رکھتے ہیں۔
اس کے بعد سورہ لقمان ہے، یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، اور اس میں جو بنیادی طور پر مضمون یہ ہے کہ اپنی نسلوں کی، اپنی اولادوں کی اچھی اور نیک تربیت کرو، اس نیک تربیت پر اللہ پاک کی رحمتیں اتریں گی۔ چنانچہ تربیت کے چند اصول سمجھائے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، حضرت لقمان نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو، وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، پہلی نصیحت شرک نہیں کرنا ہے، توحید سمجھائیے۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، اپنی اولاد کو توحید سمجھائے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت اس کے دل و دماغ میں بٹھائے۔ دوسری ہدایت اور دوسری نصیحت، انہا ان تکم مثقال حبۃ من خردل، اگر ذرے برابر بھی تیری نیکی کہیں آسمانوں میں چھپی ہوئی، زمین کی تہوں میں ہوئی، پہاڑوں میں ہوئی، ذرہ برابر تیری نیکی یا تیرا گناہ، یاتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے کے آئے گا قیامت کے دن، اور اس پر تمہارے لیے اجر اور سزا کا فیصلہ ہوگا۔ تیسری نصیحت، اقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، اپنی اولادوں کی تربیت کرے نماز پر، صرف نماز نہیں، نماز سے متعلقہ تمام احکام سکھانا، طہارت کے مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، نماز سے متعلقہ تمام ابحاث سکھانا، یہ گھر کے اندر کی تربیت ہے۔ اور چوتھی بات، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نماز تو اپنی ذات تک تھی، اب وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوف، نیکی کا حکم دوسروں کو دینا، وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَر، اور گناہوں سے روکنا۔ پانچویں نصیحت، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، مصائب آئیں گے اس پر صبر کرنا ہوگا۔ چھٹی نصیحت، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اخلاقیات سکھائے، پہلے توحید، پھر عبادات، اور اس کے بعد اخلاقیات۔ وَلَا تُصَعِّرْ، گالوں کو پھیلا کر لوگوں کے سامنے باتیں مت کیا کرو، مطلب تکبرانہ انداز سے منہ چڑھا کر مت بات کیا کرو۔ نمبر 7، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، غرور اور تکبر سے زمین کے اندر غرور اور تکبر سے مت چلا کرو۔ اور نمبر 8، وَاقْصِدْ فِي مَشِيِّكَ، اپنے چال میں اعتدال رکھا کرو۔ اور نمبر 9، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز میں بھی پستی رکھا کرو، جتنی ضرورت ہو آواز کو اتنی آواز اونچی کیا کرو، بلا ضرورت مت چیخا کرو، یہ کوئی اچھے اخلاق نہیں ہیں۔ تو اخلاقیات سمجھائے، عبادات سمجھائی، معاشرتی زندگی سمجھائی۔ یہ رکوع ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولادوں کو اس طرح سے تربیت دے اور اس طرح سے نیک تربیت ان کو سکھائے، اور پھر سمجھایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، دیکھو قیامت کے دن تمہاری اولادیں کام نہیں آئیں گی، ہاں وہ اولادیں جن کو تم نے نیک راستے پر ڈالا ہے وہ تمہارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ سورہ سجدہ مومن اور کافر کے مختلف احوال ذکر فرمائے کہ اس دنیا میں مومن کو مختلف احوال سے گزارا جاتا ہے، مصائب اور پریشانیاں اس پر آئیں گی، اور کافروں کے احوال۔ اور اس کے بعد سورۃ الاحزاب ہے، رسومات جاہلیت کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا خاص جو موضوع ہے وہ رسومات جاہلیت کا خاتمہ ہے، آگے آ رہی ہیں وہ رسومات۔ اور اسی طرح سے ساتھ ساتھ غزوہ احزاب کے احوال بھی ہیں، اور غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو جو مصائب اور پریشانیاں آئیں، اور پھر منافقوں کے احوال ذکر کرتے ہوئے آخر میں اللہ تبارک تعالی نے اہل ایمان کے لیے وعدے فرمائے، مدد کے، غلبے کے وعدے فرمائے، اور پھر آخر میں وہ احکام ہیں جن کا تعلق ازواج مطہرات کے ساتھ ہے، ان احکامات پر اس سورت کا، یعنی اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان